بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ ہم سب امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، امن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، امن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے قرآن سے دوری۔ جب میں اللہ کی رسی کو پکڑوں گا تو اللہ مجھے کھینچ لے گا اپنی طرف۔ جب تک صحابہ اکرام جیسا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ جب ہم سنت سے، اللہ کے رسول کے احکامات سے، ان کی اطاعت سے، ان کی فرمانبرداری سے دور ہوں گے، نقصان کیا ہوگا؟ دو، تتاریوں کی کتنی بڑی الغار، تاریخ اسلام میں سب سے بڑی الغار ہے بغداد کے اوپر تتاریوں کی۔ لیکن اس وقت یہ کیا کر رہا تھا جب دشمن اس کے اوپر حملہ آور ہو چکا تھا؟ یہ اپنی چہیتی لونڈی کے ساتھ رقص و سرور کی محفل میں مصروف تھا۔ حالانکہ کئی مہینوں تک پانی سفید کی جگہ پر سیاہی بہاتا رہا۔ اندلس کو دیکھ لیں، اسپانیہ کو دیکھ لیں، غرناطہ کو دیکھ لیں۔ یورپ سے لوگ آتے تھے، جرمنی، فرانس، یہاں سے لوگ آتے تھے عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مگر عملاً اسلام نظر نہیں آ رہا۔ آپ کا قرآن سے تعلق ختم، آپ کا تہذیب سے تعلق دور کر دیں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس تہذیب ہے ہی نہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی ثقافت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، ہماری آئیڈیل شخصیت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تنے تنہا تھے۔ چند سالوں کے بعد موسم بہار کا آغاز ہو چکا۔ وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا، مٹھی بھر انسان، انہوں نے ہزاروں کا مقابلہ کیا، اللہ نے ان کو عروج دیا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا، وہ عروج ہمارے زوال میں بدل گیا، اور آج ہم اس کیفیت سے دوچار ہیں۔ اس کے عوامل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَلَا تَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ۔ اپنے ایمان کو مکس نہ کرو، اپنے ایمان میں ملاوٹ نہ کرو۔ بِظُلْمٍ، ظلم کی، یہاں ظلم سے مراد مفسرین نے بہت سارے معنی لکھے ہیں، اور ایک معنی ہے شرک کا، شرک کی آمیزش۔ تو ایمان بھی ہے اور پھر ظلم بھی ہے، یعنی کہ ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ پورا پورا شرک نہیں، شرک کی آمیزش ہے، تھوڑا سا حصہ شرک کا اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب شرک کی آمیزش توحید کے ساتھ شامل ہو جائے گی، جب شرک کی آمیزش ایمان کے ساتھ شامل ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ جب ہم ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کریں گے، اولئک لہم الامن، یا اللہ اگر ہم خالص ایمان آپ کے سامنے پیش کریں، خالص توحید آپ کے سامنے پیش کریں، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ فرمایا اولئک لہم الامن، میں تمہیں امن دوں گا۔ آج ہم سب امن کے متلاشی ہیں۔ اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت ہم سب امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، امن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، امن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ امت مسلمہ مجموعی طور پر اس وقت گاجر مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہے، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ بھی پڑھ رہے ہیں، حرمین شریفین میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ہمیں امن نصیب فرما۔ وہ امن کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں اپنے ایمان پہ سب سے پہلے غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہمارے ایمان میں آمیزش تو نہیں ہے، کہیں ہمارے ایمان میں ظلم کی، شرک کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان بھی ہے، شرک کی آمیزش بھی ہے، تو پھر امن کی توقع نہ رکھے۔ پہلی چیز کہ ہم نے جب خالص اللہ کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، مگر کیسے؟ مخلصین لہ الدین، خالص اس کے دین کے لیے، اللہ کی بھی مانے، اللہ کے غیر کو بھی بیچ میں شامل کر لے۔ ایک چیز تو یہ ہے ہماری ناکامی کی کہ ہمارے اس ایمان کے اندر شرک کی آمیزش پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری چیز ہماری ذلت کی، یہ ذلت کے اسباب بھی ہیں اور یہی ترقی کے اسباب بھی ہیں۔ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ہے قرآن سے دوری۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بحبل، حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب ہم نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اب اس کا چھوڑنا کیسے ہے؟ ہر حوالے سے چھوڑنا ہے۔ رمضان ختم ہو گیا، قرآن بند الماری میں سجا دیا گیا، خوبصورت غلاف میں بند کر کے مزین طریقے سے الماری میں باادب طریقے سے ہم نے رکھ دیا۔
اب کب اٹھانا ہے؟ یکم رمضان المبارک کو، پورے 11 مہینے قرآن سے تعلق ختم۔ یہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے، اور پھر عمل کتنا ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ مجھے قرآن کی سمجھ نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، معنی ہی نہیں آتا، سبحانک اللہم و بحمدک مطلب بھی نہیں پتا، قل هو اللہ احد مطلب نہیں پتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے۔ جب میں قرآن کو جانتا ہی نہیں ہوں، معنی، مفہوم، مطالب، تو یہ قرآن سے دوری ہے۔ جب میں قرآن سے دور ہو کر زندگی گزاروں گا تو معلوم ہوا کہ حبل سے دور ہو گیا ہوں، رسی سے دور ہو گیا ہوں، رسی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں، یہاں اللہ نے حبل کو پکڑنے کا حکم دیا، رسی کو پکڑنے کا حکم دیا، ایک سرا پکڑنے کا حکم دیا، دوسرا سرا رب ذوالجلال کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب میں اللہ کی رسی کو پکڑوں گا تو اللہ مجھے کھینچ لے گا اپنی طرف۔ اب رسی نیچے ہے تو آپ کا جھکاؤ نیچے کی طرف، رسی اوپر ہے تو آپ کا جھکاؤ اوپر کی طرف۔ ایک تار کی مثال آپ دیکھ لیں، ایک تار ہے، خالی تار پڑی ہے، اس کے ساتھ ہم کھیلتے بھی ہیں، اس کو ہاتھ میں بھی پکڑتے ہیں، اس کو اٹھا بھی لیتے ہیں، سائڈ میں بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب اسی تار کا تعلق ساکٹ کے ساتھ جڑ جائے وہ تار جان لیوا ہو جاتی ہے، اس میں ایک طاقت اور پاور پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پھر بچے سے بھی کہتے ہیں اس سے دور رہو، بڑے سے بھی کہتے ہیں اس سے دور رہو، یہاں تک کہ جانور کو بھی اس کے قریب نہیں جانے دیتے۔ اگر اس ننگی تار کو جو ساکٹ کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا کنیکشن مضبوط ہو چکا ہے، اسے کوئی بڑے سے بڑا ہاتھی بھی اس کو چھو لے گا تو وہ بھی جان لیوا اس کے لیے ثابت ہو۔ یعنی اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کنیکشن کے ساتھ، اس 2 سوراخ والے ساکٹ کے ساتھ اتنے تعلق، اتنا مضبوطی اس تار میں پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا جب ہم اللہ رب ذوالجلال کے اس رسی کو پکڑیں گے ہمارے اندر ایمان کی طاقت نہیں پیدا ہوگی؟ جب ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے کیا ہمارے اندر ایمان کی طاقت نہیں پیدا ہوگی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمسکوا بِهِ وَلَا تُهْلَكْ بَعْدَهُ أَبَدًا، قرآن کو پکڑے رکھو۔ تمسکو کا لفظ، یہ جو داڑے ہیں نا سیڈوں پہ، اس کو نواجز بولتے ہیں۔ نواجز جس سے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا پکڑتے ہیں، ان داڑوں کے ساتھ پکڑنے کو تمسکو کہتے ہیں، یعنی کہ مضبوطی سے پکڑو، دانتوں سے نہیں، داڑوں سے پکڑو۔ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، کیا فائدہ ہوگا؟ وَلَا تُهْلَكْ بَعْدَهُ أَبَدًا، کبھی بھی ہلاکت نہیں آئے گی آپ کے اوپر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے یرفع ترقیاں دی ہیں، عروج دیا ہے، اقواما بہت ساری قوموں کو، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اللہ نے ذلیل بھی کیا۔ قرآن چھوڑ دیا ذلت، قرآن کو اٹھا لیا عروج، ترقی۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام پر ایمان جب تک مکمل نہ ہو ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے عرب کے بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، یہ ایسے سخت گیر لوگ تھے کہ ان کے اوپر کوئی بھی حاکم وقت حکمرانی کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر یہ لوگ پیدا ہوئے، ان کو کس نے عروج دیا؟ ان کو کس نے ترقی دی؟ صرف قرآن نے دی۔ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، جب قرآن کے ساتھ جڑ گئے اللہ نے ان کو مقام دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے یہ رشد و ہدایت کے مینار ہیں۔ جب تک صحابہ اکرام جیسا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہمارے زوال کا سبب ہے وہ سنت سے دوری، اطاعت رسول ہمارے اندر سے ختم ہو رہی۔ جب دور ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب ہم سنت سے، اللہ کے رسول کے احکامات سے، ان کی اطاعت سے، ان کی فرمانبرداری سے دور ہوں گے، نقصان کیا ہوگا؟ 2 فتنہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، اپنے آپ کو بچاؤ، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس رسول کے حکم کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، نمبر 1 پہلا عذاب یہ ہوگا کہ آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس فتنے سے یہاں مفسرین نے بہت سارے معنی، ایک معنی یہ لکھا کہ ظالم اور جابر حکمران آپ پر مسلط کر دیے جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، اگر یہاں بچ بھی گئے نا روز قیامت دردناک عذاب آپ کے پر۔ چوتھا سبب دنیا کی محبت،
دنیا کی محبت نے ہمیں ذلیل بھی کر دیا، اللہ سے بھی دور کر دیا، سنت سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم، قریب ہے کہ امتیں، امم کا لفظ بولا ہے، امت نہیں بولا، امم، بہت ساری امتیں، بہت ساری قومیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ کما تداعی الاکلۃ، جیسے کھانے والی بلاتی ہے نا کسی کو دسترخوان کی طرف یا اس تھال کی طرف، مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہیں، آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آ جائیں کھانے کا ٹائم ہو گیا، اس کھانے کی طرف جیسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ لوگ لپک پڑتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے آج کے زمانے میں بڑی آسان ہے، ہم شادی حالوں میں جاتے ہیں نا کہ وہاں کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہاں بھی اس ٹائم کھانا کھلے گا، تو وہاں مختلف قسم کے برتن سجائے جاتے ہیں اور وہاں کھانا ڈالنے کے لیے اپنے ہم کرسیوں سے اٹھتے ہیں اور سارے پورے حال والے اس طرف لپک پڑتے ہیں، ایک ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ اس کی صحیح مثال یہی ہے کہ اس برتن کی طرف جیسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آجو جی کھانا شروع ہو گیا، ہم سارے لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھتے ہیں، پلیٹیں لیتے ہیں یا وہاں سے پلیٹیں موجود ہیں وہاں سے کھانا ڈالا اور اٹھا کے پھر اپنے ٹیبلوں پہ آ گئے۔ یہ ایسے لپکیں گے آپ کی طرف، ایسے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ قومیں ہمارے اوپر لپکیں گی، قومیں لپکیں گی، ایک قوم نہیں، بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ ہمارے اوپر لپکیں گے۔ قال قائل یا رسول اللہ، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، یعنی کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے اس لیے لوگ ہمارے اوپر جمع ہو جائیں گے، لوگ ہمیں مارنے پہ تل جائیں گے، لوگ ہمیں کھانے پہ تل جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یومئذ کثیر، اس وقت تم بہت زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن کمزوری کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے، یعنی کون سی کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دوسری قوموں کو آپ کی طرف دعوت دیں گی، دوسری قومیں آپ کے اوپر لپک پڑیں گی، پھر جو تمہارا جو روب ہے، تمہارا جو غلبہ ہے، تمہاری جو حیت، تمہاری جو ہیبت ان کے دل میں ہوگی نا، وہ بھی ایسا ایسا نکل جائے۔ لا یقذفن فی قلوبکم، اور تمہارے دل کے اندر ان کا روب ڈال دیا جائے گا۔ اب تم خود خوف زدہ ہو، ڈر رہے ہو آپ ان سے، وہ کیا ہو جائے گا جی، مار دیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں قوموں کے عروج و زوال کو، اگر آپ تاریخ سمجھتے ہیں، آپ شروع سے آ جائیں خلافت راشدہ کے بعد، جب بادشاہت شروع ہوتی ہے، ملوکیت شروع ہوتی ہے، وہاں سے آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیں۔ خلافت عباسیہ، اس کا عروج و زوال کیا تھا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمان بادشاہ ہیں، آپس میں محبت میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نام کے مسلمان بھی تھے، نام کے خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، لیکن اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تتاریوں کی کتنی بڑی الغار، تاریخ اسلام میں سب سے بڑی الغار ہے بغداد کے اوپر تتاریوں کی۔ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا، اس وقت مستعصم باللہ، جو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ اور شریف ترین خلیفہ تصور کیا جاتا ہے خلافت عباسیہ میں، اچھا، نیک، پرہیزگار، متقی، اس کی آپ ہسٹری پڑھیں نا معتصم باللہ کی، بڑا اچھا خلیفہ تھا، لیکن اس وقت یہ کیا کر رہا تھا جب دشمن اس کے اوپر حملہ آور ہو چکا تھا؟ یہ اپنی چہیتی لونڈی کے ساتھ رقص و سرور کی محفل میں مصروف تھا۔ ہلاکو خان کے فوج کی طرف سے آنے والا وہ تیر جب اس کے دربار میں داخل ہوا، ایک آیا اور اس کے عورت کے جو رقص کر رہی تھی اس کے جسم میں پیوست ہو گیا، اس نے اس کے جسم سے، بادشاہ نے، خلیفہ وقت نے، امیر المومنین نے اس کے جسم سے وہ تیر نکالا اور کہا یہ کس نے تیر مارا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، وہ اپنے موج مستی میں مصروف ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہلاکو خان نے کس قدر ظلم کیا، 12 لاکھ اور 18 لاکھ مسلمانوں کو 40 دن میں شہید کیا گیا، پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر وہاں مساجد، مدارس، قرآن کریم، کتابیں، سب کچھ، کہ جس وقت ہلاکو خان کی فوجوں نے مساجد سے قرآن پاک اکٹھے کیے، کتابیں اکٹھے کی، بڑی بڑی لائبریریاں تھیں مسلمانوں کی، ان لائبریریوں سے کتابوں کو اکٹھا کر کے جب دریا کے اندر ڈالا انہوں نے، تو وہاں جو لکھے ہوئے حروف تھے وہ مٹنا شروع ہوئے،
उन हरूफ के मिटने से जो पानी पे उसका असर हुआ, कई महीनों तक पानी सफेद की जगह पर स्याही बहाता रहा। जब किताबें दरिया में डाली गई, वो किताबें इस कदर जखीम थी, इस कदर ज्यादा थी कि उसके ऊपर से एक पुल बन गया। लोग उन किताबों के ऊपर से कई महीनों तक गुजरते रहे। इंसान ही नहीं बल्कि सवारियां भी वहां से गुजारते रहे। इस कदर जुल्म। नीचे कुरान पाक पढ़े हुए, किताबें पढ़ी हैं, वो एक ढेर बन गया गंदगी का, नाउज़ बिल्लाह। उसके ऊपर वो पुल का रास्ता उन्होंने बना दिया। उंदलुस को देख लें, हस्पानिया को देख लें, गरनाता को देख लें, पूरी हिस्ट्री मुसलमानों की आप खोल के देख लें, यहां क्या हुआ। उंदलुस में 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। फिर जब वहां से निकाला गया, एक औरत के हाथ पे मुसलमानों ने चाबियां देके उसके पांव को हाथ लगा के वहां से रुखसत हुआ अबू अब्दुल्ला। वजह क्या थी? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। जब वो देख रहा था ना अपने गरनाता के उस खूबसूरत शहर को, गरनाता की आप हिस्ट्री पढ़े, बहुत तालीम याफ्ता शहर था, खूबसूरत शहर था। यूरोप से लोग आते थे, जर्मनी, फ्रांस, यहां से लोग आते थे यहाँ स्कूल पढ़ने के लिए, असली तालीम हासिल करने के लिए। ये इल्म का बहुत बड़ा बाब था, लेकिन कैसे खत्म हुआ? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तो मेरे दोस्तों, हमें देखना है, हमें अपने उरूज व ज़वाल को देखना है कि मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम हुकूमतें हमसे कैसे छिन गई। हजारों साल हुकूमत करने वाले मुसलमान, आज 58 मुमालिक के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत है, मगर अमलन इस्लाम नजर नहीं आ रहा। कुछ साल पहले एक अमेरिकन रिपोर्ट शेयर हुई है, उन्होंने मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया। अमेरिकन थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की। वो लिखते हैं कि 4 किस्म के मुसलमान हैं ईमानी तौर पर, ताकत के हिसाब से। पहले मुसलमान जो इस्लाम को बतौर निजाम दुनिया में देखना चाहते हैं, इस्लाम को बतौर निजाम, बतौर दीन दुनिया में देखना चाहते हैं, जो इस्लामी तालीमात हैं उनको अमली तौर पर देखना चाहती है, सबसे बड़े खतरनाक मुसलमान हैं। सबसे खतरनाक यही हैं, इनका कला कमा किया जाए, इनको नेस्तो नबूद किया जाए। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? ये इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस्लामी रिवायात को कायम करना चाहते हैं, और हम किसी भी सूरत में इस्लामी रिवायात कायम नहीं होने देंगे। यूशकुल उमम, कि उम्मतें जब आपके ऊपर लौटेंगी, आपको खाएंगी, आपको जिवा नहीं करेंगी, आपको कत्ल नहीं करेंगी। क्या करेंगी? आपका कुरान से ताल्लुक खत्म, आपका तहजीब से ताल्लुक दूर कर देंगे। आप देखें, हमारे पास तहजीब है ही नहीं। इस वक्त मुसलमानों के पास कोई तहजीब नहीं है, कोई सकाफत नहीं है मुसलमानों के पास, हमारी आइडियल शख्सियत भी हमारे पास नहीं है। हम नबी की सुन्नत को छोड़ चुके, कुरान को छोड़ चुके। हमारे पास इस वक्त कोई नमूना नहीं जिसके पीछे हम चल के उसकी इक्तदा में अल्लाह अकबर करके हम काम शुरू कर दें। तो कहते हैं कि पहले किस्म के वो लोग, वो मुसलमान जो इस्लाम को बतौर निजाम देखना चाहते हैं, खतरनाक हैं। दूसरे वो मुसलमान जो मिंबर पे बयान करते हैं, मुसल्ले रसूल पे नमाजें पढ़ाते हैं, या मदारिस और मकातिब के अंदर बच्चों को तालीम देते हैं, यानी कि दीन पढ़ाते हैं। ये भी खतरनाक हैं, लेकिन ये इतने नहीं हैं। ये दूसरे नंबर के खतरनाक मुसलमान है। लेकिन कोशिश क्या करनी है? इस दूसरे किस्म के मुसलमान को पहले से दूर रखना है, इनके दरमियान तफरीक पैदा करनी है, फर्क पैदा करना है, इख्तलाफ रखना है। और तीसरे मुसलमान वो हैं जो इस्लाम को दौरे हाजिर के मुताबिक और हमारी तहजीब को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम की तशरीहात करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, नमाज ऐसे पढ़ लो ये भी ठीक है, कुरान ऐसे पढ़ लो ये भी ठीक है, यानी हर चीज ठीक है। आई थिंक वाले, यानी मेरे ख्याल के मुताबिक यूं होना चाहिए। जो आई थिंक पे यकीन करते हैं ना, वो तीसरे नंबर के मुसलमान हैं, और वो पसंदीदा मुसलमान हैं। यही तो मजे के हैं। ये तो हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, इनका तो अपनी मर्जी है ही नहीं, इनका तो अपनी सोच और फिक्र है ही नहीं। जो हम इनके ऊपर मुसल्लत करेंगे मीडिया के मुताबिक, मीडिया के जरिए से या किताबचों के जरिए से, तालीमात के जरिए से, ये उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे, मान लेंगे। ये हमारे लिए पसंदीदा मुसलमान। और चौथे मुसलमान वो हैं जो रिवायती मुसलमान हैं, आम। चलो जी, नमाज पढ़ ली, नमाज का टाइम हो गया, चलो जी अब फौत हो गया, इसको गुस्ल दें, मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाएं, जनाजा पढ़ाएं और इसको दफन कर दें। रसूमात, रस्मी मुसलमान कहते हैं ये कुछ भी नहीं, इनके लिए ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं, ये चलते रहें। 2 किस्म के मुसलमान खतरनाक हैं, आखिरी 2 बिल्कुल उनके तहजीब के मुताबिक है। अब हमने देखना है कि हमारा शुमार किस में से। यकीनन हमारा शुमार चौथे नंबर के मुसलमानों में।
ہم کہتے ہیں آج جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، بس جمعہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ پیغام نہیں لے کے جانا، مقصد نہیں لے کے جانا، زندگی کو سمجھنا نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے۔ پانچواں سبب باہمی اختلافات۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑو اور اختلاف نہ کرو۔ آج ہم تفرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ میرا مسلک میں سب کو غلط سمجھتا ہوں، آپ کا مسلک وہ حق ہے، آپ سب کو غلط سمجھتے ہیں، میرے نزدیک میں ہی بہتر ہوں، مجھ سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ آج ہم مختلف فرقوں میں، مختلف مسالک میں بٹ چکے ہیں۔ جب ہم مسالک میں، تفرقوں میں بٹیں گے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرو، یہ فروعی تنازع، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں ہاتھ یہاں باندھتا ہوں، میں یہاں باندھتا ہوں، میں یہاں باندھتا ہوں، میں رفع دین کرتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، جنازے کے بعد دعا ہے نہیں ہے نہیں، ہاں جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں اللہ آپ کو وہ مبارک فرمائے، آپ جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے اللہ آپ کو وہ مسلک مبارک فرمائے، لیکن یہ مت کہیں کہ وہ غلط ہے، یہ مت کہیں کہ میں ہی حرف آخر ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، نہیں۔ لا تنازعوا فتفشلوا، پھر کیا ہو جائے گا؟ فتفشل، آپ کی جو طاقت ہے وہ کھڑ جائے گی، وتذهب ريحكم، آپ کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، پھر دشمن آپ کے اوپر ایسے مسلط ہوگا جیسے آپ ہمارے پر مسلط ہے۔ تو دعا یہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو آپس میں متفق بھی فرمائے، متحد بھی فرمائے، اللہ ہمیں ایک اصول پہ جمع فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ اللہ ہمارا تعلق مضبوط فرمائے، علماء حق کے ساتھ تعلق مضبوط فرمائے، جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔